بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ستی۔ ستی کس کو کہتے ہیں اور ہندو مذہب میں ستی کیسے داخل ہوئی، اور بالخصوص کون کون سے مسلمان حکمرانوں نے اس پر پابندی لگائی۔ پہلا سوال، ہندو مذہب میں ستی رسم کس کو کہتے ہیں؟ ہندو مذہب کے عقیدے کے مطابق بیوی کو شوہر کی چتا سے مراد مردہ شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دینے کو ستی کہتے ہیں، اور جو ہندو مردے کو دفن کرتے تھے وہ مرحوم شوہر کی بیوی کو اس کے ساتھ دفن کر کے ستی کی رسم ادا کرتے تھے۔ جب شوہر کی موت کہیں اور واقع ہوتی تھی تو بیوی کو شوہر کی کسی استعمال شدہ چیز کے ساتھ زندہ جلا کر یا دفنا کر ستی کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ ہندوستان میں ستی کا زیادہ رواج بنگال میں تھا، اور ستی ہونے والی عورت کو ماتمی لباس پہنانے کی بجائے دلہن کا لباس پہنایا جاتا تھا، اور ستی کی کافی ساری رسمیں شادی سے ہی ملتی جلتی تھیں۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ستی ہونے سے جوڑے کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، انہیں نجات حاصل ہوگی اور وہ موت کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ستی ہونا بیوہ کی اپنی مرضی ہوتی تھی، لیکن معاشرتی توقعات اور مذہبی دباؤ یقیناً بیوہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا تھا۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جس میں بیوہ کو رسی سے باندھ دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات بیوہ کو نشہ آور دوا دے کر ستی کیا گیا۔ بیوہ خاتون کو شعلوں سے دور بھاگنے سے روکنے کے لیے بانس کا بھی استعمال کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ مکمل طور پر یہ سمجھ چکے ہوں گے، جان چکے ہوں گے کہ ہندو مذہب میں ستی کی رسم کس کو کہتے ہیں اور اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ستی کی رسم ہندو مذہب میں کیسے داخل ہوئی؟ ستی کی رسم ہندو مذہب میں شامل ہونے کی غالباً وجہ اس زمانے میں بااثر اور عمر رسیدہ لوگ جوان اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے میں کامیاب تو ہو جاتے، لیکن ان میں ہمیشہ یہ دڑکا لگا رہتا کہ ان کی جوان بیوی کا کسی ہم عمر نوجوان مرد سے معشوقہ نہ ہو جائے، اور اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل نہ کرتے۔ ستی کی اس رسم کو مذہبی رنگ دینے سے عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو قتل کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گی، کیونکہ اس سے اس کو خود بھی اپنے شوہر کی چتا مطلب لاش کے ساتھ زندہ جل مرنا ہوگا۔ اب تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ ستی کی رسم ہندو مذہب میں کیسے داخل ہوئی اور کیسے اس کو مذہبی رنگ دے کر مذہبی فریضہ بنا دیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ کون کون سے حکمرانوں بالخصوص مسلمان حکمرانوں نے ستی کی رسم پر پابندی عائد کی اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان بادشاہ حکمرانوں نے ستی کی رسم کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا تھا کہ سرکاری اجازت لیے بغیر کسی کو ستی نہیں کیا جا سکتا، اور سرکاری حکام کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ اجازت نامہ دینے میں جتنی تاخیر ممکن ہو تاخیر کی جائے، تاکہ بیوہ اپنے جذباتی فیصلے کے بارے میں دوبارہ سوچ سکے۔ مغل بادشاہ ہمایوں نے بھی ستی پر پابندی لگا دی تھی، مگر ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر یہ پابندی واپس لے لی۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بچوں کی ماں پر ستی ہونے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس معاملے میں سختی برتی۔ 1663 میں اس نے قانون بنایا کہ مغل بادشاہت کی حدود میں ستی کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود کچھ جگہوں پر خفیہ طور پر ستی کی رسم ادا کی جاتی رہی۔ مغل بادشاہوں نے بیواؤں کو ستی سے بچانے کے لیے ماہانہ معاوضہ بھی مقرر کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، تاکہ وہ اس جاہلانہ رسم سے بچ سکیں اور اپنے فیصلے پر دوبارہ سوچ وچار کر سکیں۔ انگریزوں نے 1758 میں صرف کلکتہ میں ستی پر پابندی لگائی،
4 دسمبر 1829 کو بنگال میں ستی پر مکمل پابندی کا اعلان کیا گیا۔ اسے ہندوؤں نے عدالت میں چیلنج کر دیا۔ معاملہ آگاہی کونسل انگلستان تک گیا، لیکن 1832 میں ستی کی رسم پر پابندی کو برقرار رکھنے کے حق میں فیصلہ آ گیا، جس کے بعد یہ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی نافذ العمل ہو گیا۔ کچھ ریاستوں میں ستی کی رسم خفیہ طور پر پھر بھی ادا کی جاتی رہی۔ 1806 میں نیپال کے راجا نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور تخت پر قبضہ کرنے کے لیے راجا کی بیوی مہارانی راجیشوری دیوی کو 10 دن بعد 5 مئی 1806 کو زبردستی ستی کر دیا۔ 4 ستمبر 1980 کو ہندوستان کے صوبے راجستھان کے ضلع سکھر کے ایک گاؤں یورالامی نامی میں ایک 18 سالہ بیوہ روپ کنور نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں خود کو ستی کر دیا۔ اس جرم میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن کسی کو سزا نہ دی گئی۔ ستی کی رسم اب بھی ہندوستان کے کئی علاقوں میں موجود ہے اور اس پر حکومت ہند کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔